بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 13 وقت العصر یعنی عصر کا وقت۔ عنوان باب میں لکھا ہے اور ابو اسامہ نے کہا، حشام سے مروی ہے کہ دھوپ ابھی حضرت عائشہ کے کمرے کے اندر ہی ہوتی۔ حدیث نمبر 544۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے اور ابھی دھوپ ان کے کمرے کے اندر سے نہ نکلی ہوتی۔ اسی باب کی اگلی حدیث 545 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور دھوپ ابھی کمرے میں ہی تھی اور سایہ ان کے کمرے سے نکل کر دیوار پر نہیں چڑھا تھا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 546 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ دھوپ ابھی میرے کمرے میں ہوتی، سایہ ابھی نہ چڑھتا۔ اور مالک اور یحییٰ بن سعید اور شعیب اور ابن ابی حفصہ نے کہا، اور دھوپ ان کے کمرے میں ہوتی، پیشتر اس کے کہ سایہ چڑھتا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 547 ہے۔ عوف نے سیار بن سلامہ سے روایت کرتے ہوئے ہمیں خبر دی، انہوں نے کہا، میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میرے باپ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ دوپہر کی نماز جس کو تم پیشین کہتے ہو اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھا کرتے تھے کہ پھر ہم میں سے ایک اپنے ٹھکانے میں جو کہ شہر کے سب سے دور حصے میں ہوتا واپس چلا جاتا اور سورج ابھی روشن ہوتا، اور جو انہوں نے مغرب سے متعلق کہا تھا وہ میں بھول گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں جسے تم عتمہ یعنی اندھیر کہتے ہو تاخیر پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا ناپسند فرماتے، اور آپ صبح کی نماز سے ایسے وقت فارغ ہو کر پھرتے کہ جب آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا، اور آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 548 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم عصر پڑھتے، پھر انسان بنی عمر بن عوف کو جاتا تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 549 ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے کہا، چچا یہ کیا نماز تھی جو آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، عصر، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 550 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور سورج ابھی بلند اور روشن ہوتا، اور جانے والا اوالی کو جاتا اور ان کے پاس ایسے وقت پہنچتا کہ سورج ابھی بلند ہوتا، اور مدینے سے بعض اوالی 4 میل یا اس کے قریب ہیں۔ اسی باب کی اگلی حدیث 551 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ہم میں سے جانے والا قباء کی طرف جاتا،
وہ ان کے پاس آتا اور سورج ابھی بلند ہوتا۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کی جو تشریح بیان کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ من کار حجراتہا میں جو ضمیر ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف جاتی ہے۔ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ کسی راوی کے لفظی اختلاف کو روایت کے بعد بطور تعلیق یعنی حوالہ نقل کرتے ہیں، مگر یہاں عنوان باب میں ابو اسامہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے الفاظ من کار حجراتہا نمایاں کر کے دکھائے ہیں۔ ابو اسامہ کی روایت میں والشمس فی کار حجراتی ہے، کارو کل شیئن اقصاہو یعنی کارن کسی چیز کی انتہائی حد کو کہتے ہیں، اس لیے الفاظ محولہ بالا کی یہ معنی ہوں گے کہ دھوپ ان کے حجرے میں انتہائی حد تک ہوتی۔ اس سے امام بخاری روایت نمبر 544، 545 اور نمبر 546 میں سورج کے حجرے میں ہونے کا جو ذکر آیا ہے، اس کے مفہوم کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ابھی سورج کافی اونچا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے، کیونکہ دھوپ سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ کمرے اور دروازے جتنے اونچے ہوں گے دیر تک دھوپ ان کے اندر رہے گی، اور جتنے چھوٹے ہوں گے اتنی جلدی دھوپ ان کے اندر سے غائب ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں تھیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے اندر دھوپ کے موجود ہونے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سورج اتنا اونچا ہوتا کہ دھوپ کمرے کے اندر آخری حد تک رہتی۔ اگرچہ اس استدلال کی تائید روایت نمبر 550 سے بصراحت ہوتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں والشمس مرتفعات حیہ، یعنی سورج اونچا اور خوب روشن ہوتا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ باب صرف اس قدر ظاہر کرنے کے لیے باندھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عصر کی نماز کے وقت کا بھی ایک معین اندازہ تھا جس میں آپ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس اندازے کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں دھوپ کے ہونے سے کرتی ہیں۔ پہلی روایت کے الفاظ والشمس لم تخرج من حجراتہا سے پتہ چلتا ہے کہ سورج ڈھلنے پر دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹری میں داخل ہوتی اور بڑھتے بڑھتے آخری حد تک پہنچنے کے بعد ابھی سایہ باہر نہ نکلتا کہ نماز عصر پڑھ لی جاتی۔ اس باب کی دوسری اور تیسری روایت کے الفاظ لم یظہر الفیء سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سایہ باہر نکل کر دیوار پر نہ چڑھتا۔ دوسرا اندازہ مسافت کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ نماز پڑھ کر صحابہ مدینے کے مضافات میں جاتے اور ابھی سورج روشن ہوتا اور اس میں زردی نمودار نہ ہوتی۔ تیسرا اندازہ روایت نمبر 549 میں ایک قیاس کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ظہر ایسے وقت میں پڑھی جاتی تھی کہ در حقیقت وہ عصر کا وقت ہوتا۔ ان روایت شدہ اندازوں میں سے جو اندازہ سند کے اعتبار سے امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے وہ اندازہ ہے جس کا ذکر انہوں نے روایت نمبر 550، 551 میں کیا ہے، یعنی مسافت کا۔ نماز عصر پڑھ کر انسان اپنے گھر کو جاتا جو 3-4 میل کے فاصلے پر ہوتا، اور وہاں ایسے وقت پہنچتا کہ سورج ابھی اونچا ہوتا۔ ان روایتوں سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عصر کی نماز جلد پڑھی جاتی۔ مسجد قباء بھی مدینے سے ایک کوس تھی، اور مدینے کے ارد گرد کی آبادی کچھ نجد کی طرف ہے جو بلندی پر ہے، اسے اوالی کہتے ہیں، اور کچھ تہامہ کی طرف ہے جو نیچے کی جانب ہے، اسے سافلہ یعنی بیٹ کہتے ہیں۔ قریب سے قریب بستی کا فاصلہ مدینے سے 2 میل اور دور سے دور 6 میل ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ
اور عینی رحمہ اللہ کا یہ خیال ہے کہ امام بخاری کو یا تو وہ روایتیں نہیں پہنچیں جن سے عصر کے ابتدائی وقت کا یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اتنا یا اس سے دگنا ہو جائے، یا اگر وہ روایتیں ان کو پہنچی ہیں تو بوجہ اپنی شرطوں کے مطابق نہ پانے کے انہوں نے وہ رد کر دی ہیں۔ روایت نمبر 574 میں عصر کو ٹھنڈے وقت کی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں گرمی کے موسم میں 5 بجے تک شدت کی گرمی کم ہو کر فضا میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے اور سایہ بھی اس وقت دگنا ہو جاتا ہے، اور موسم سرما میں 4 بجے فضا میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دونوں وقتوں میں آدمی نماز پڑھ کر 2-3 میل کا فاصلہ سورج غروب ہونے سے پہلے طے کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔